السلام علیکم دوستو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کل کی کہانی کا بقیہ حصہ پیش کروں گا، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسی وقت اپنی سسرال گیا، بیگم صاحبہ کو 50 روپے دی اور اپنی ساس سے کہا کہ آس پاس والی عمارتوں میں سے مکان تلاش کر لو۔ رات کو اپنی سسرال ہی میں رہا، صبح کو اخبار دیکھا تو نمبر 1 آیا تھا، نمبر 4 نہیں۔ سٹی میں اگر پہلے والا عدد دوبارہ یا 12 آ جاتا تو اس کے حساب سے 1 کے 10 ملتے ہیں۔ اس طرح مجھے اپنے 10 پر 100 روپے ملنے کی امید ہو گئی۔ دفتر سے ایک دن کی چھٹی لی، خوش قسمتی سے 7 والی عمارت میں 20 روپے ماہانہ کرائے کا ایک کمرہ مل گیا۔ 2 ماہ کا کرایہ 40 روپے دے کر کمرے پر قبضہ کیا اور 5 روپے مزدور کو دے دیے کہ کمرے میں سفیدی کر کے صفائی کر دے۔ شام کو سٹا بازار جا کر 100 روپیہ بھی وصول کر لیا۔ اب پھر سوال اٹھا کہ آج کیا لگایا جائے۔ حساب میں کوئی خاص عدد نہیں بیٹھا تھا۔ حساب سے 6 گھر نکلتے تھے جس میں 1 یا 4 میل شامل نہیں تھی۔ 1 گھنٹے تک ہوٹل میں بیٹھ کر دماغ پر زور ڈالتا رہا۔ ایسے معاملے میں مشورہ بھی کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ سنا تھا کہ کسی بزرگ کا بتایا خواب میں دیکھا ہوا گھر اگر کسی کو بتاؤ گے تو وہ ہرگز نہیں آئے گا، اس لیے تنہائی دماغ لڑتا رہا۔ ناظرین کرام، سید عشرت حسین زیدی کہتے ہیں کہ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نمبر 4 پر زیادہ رقم لگا دوں اور اپنے حساب کے نمبر 1 پر سہارا پکڑ لو۔ چنانچہ 50 روپے مکان کی تبدیلی کے لیے رکھ کر 30 روپے نمبر 4 اور 10 روپے نمبر 1 پر لگا کر گھر آ گیا۔ معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ پریشان ہو کر ڈونگری پر اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ فرما گئی کہ اس مکان میں نہیں آؤں گی، دوسرا مکان لے لو تو آ جاؤں گی۔ آخر قرعہ اندازی کی نیت سے حساب میں آئے 6 گھروں اور آواز والے ایک اور چادر کی پرچیاں بنائیں۔ ایک پرچی اللہ کا نام لے کر اٹھائی تو نمبر 1 نکلا۔ اب حساب سے نمبر 1 جائزہ لیا تو وہ کسی طریقے سے آنے والا ہی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ اوپر تلے آ چکا تھا۔ دوبارہ پرچی اٹھائی، نمبر 7 نکلا۔ حساب کے مطابق یہ نمبر بھی کچھ درست نہیں تھا۔ مجبوراً ہو کر سوچا کہ چلو نمبر 4 ہی پر قسمت آزماؤ۔ چنانچہ لالچ میں آ کر 50 روپے نمبر 4 پر لگا دیے اور سہارا پکڑنے کے لیے 10 روپے نمبر 1 پر لگائے۔ میں پھر گھر واپس آ گیا۔ نیا مکان تیار نہیں تھا، اس لیے آج بھی سسرال میں ہی رہا۔ صبح اٹھ کر اخبار دیکھا تو نمبر 1 موجود تھا۔ آج بھی 100 روپے ملنے کی امید ہوئی، مگر نمبر 4 کے نہ آنے کا رنج بھی بہت ہوا۔ جب بیگم صاحبہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو فرمانے لگی کہ مکان تبدیل کرنے کی ضرورت پوری کر دی۔ اب زیادہ لالچ نہ کرو، جو مل گیا اس کو غنیمت جانو اور شکر ادا کرو اللہ کا، مگر لالچ بری بلا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ابھی 6 اور 8 کو آزمانا ہے، بہت ممکن ہے خدا کامیاب کر دے تو جو تھوڑا سا قرض سر پر ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ اگلے 3 دنوں میں جس ذہنی خلش میں مبتلا رہا بیان سے باہر ہے۔ نتیجن یہ نکلا کہ نمبر 1 4 دن متواتر آیا، اس کے بعد 6 آیا، پھر نمبر 8 آیا، مگر میں بدقسمت صرف شروع کی 3 دن نمبر 1 سے فائدہ اٹھانے کے بعد آخری دن نمبر 8 سے صرف 10 روپے لگا کر 90 روپے حاصل کر سکا۔ یہ 6 دن گزر جانے کے بعد اصل اشارہ سمجھ میں آیا، جو اس طرح تھا کہ پہلے نمبر 1 4 دن متواتر، پھر نمبر 6 اور آخر میں چھٹے دن نمبر 8 پر رقم لگانی چاہیے تھی، جو میں بدقسمتی قطعی نہ جان سکا۔
تمام کر آ جانے کے بعد سمجھ مگر بیکار، اگر شروع ہی میں صحیح صورتحال سمجھ جاتا تو 10 روپے سے بہتر لاکھ ہزار روپے آسانی سے حاصل کیے جا سکتے تھے، مگر ایسا کیوں ہوتا؟ تقدیر میں اتنی بڑی رقم ملنی ہی نہیں تھی۔ 6 دن بعد جب میں اپنا بقایا سامان کو کولسا محلے والے مکان سے لینے گیا تو اپنے اس پڑوسی کا حال دیکھ کر بہت رنج و عالم ہوا، جس نے پہلے دن نمبر 1 پر 5 روپے لگاتے۔ ان کا نام اعظم تھا، احمد نگر کے رہنے والے تھے۔ ان حضرت نے میری بیوی کے بتائے نمبروں کو صحیح سمجھا اور تمام دن پوری رقم یعنی جو وصول کرتے دوسری دن کے عدد پر لگائے چلے گئے۔ اس طرح ان حضرت کو 5 روپے سے آخری دن نمبر 8 پر 4,45,000 روپے ملنا تھی، مگر وائے تقدیر جب وہ سٹے کھلانے والے سیٹ کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ اس کا صبح 3 بجے دل کی حرکت بند ہونے سے انتقال ہو گیا۔ اعظم صاحب کسی سے رقم وصول نہ کر سکے، نہ کسی سے شکایت کر سکے، کیونکہ سٹا کھیلنا قانونی طور پر منع ہے۔ پھر سٹا وصول کرنے والی کسی قسم کی رسید یا تحریر نہیں دیتے، کیونکہ یہ قانونی جرم ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جب میں محلے پہنچا تو دیکھا کہ اعظم کے گھر میں خاصی چہل پہل ہے۔ گھر میں بریانی پکی ہوئی تھی، پھل اور مٹھائی سے آنے جانے والی کی توازیع ہو رہی تھی۔ ان کی بیگم بڑک دار کپڑے پہنے بڑی اترتی پھرتی تھی۔ میری بھی خوب آؤ بکت ہوئی، بریانی کھائی اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک پتیلے میں ساتھ لی۔ پھل بھی دی گئی، مٹھائی بھی ملی۔ مغرب کے وقت جب میں اپنا سامان گھوڑا گاڑی میں رکھوا کر واپس چلنے کی تیاری کر رہا تھا، تب سامنے سے اعظم نہایت پریشان حال اور مغموم آتے دکھائی دی۔ مجھے ان کی بیوی اور محلے کی دوسری بعض آدمیوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑی رقم لینے 4 بجے کی گئے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو مبارکباد دی، مگر وہ جواب دینے کی بجائے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ کر رونے لگے اور روتے روتے اپنی ناکامی کا حال سنایا۔ میرے پاس سوائے تسلی کو اور کچھ نہ تھا، تسلی دلاسا دے کر چلا آیا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد اس کی ایک پڑوسی سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جشن منانے کے سلسلے میں ایک سود خور کے مقروض ہو گئے تھے۔ اس کے گھر سے نجات حاصل کرنے کے وہ 2 دن تک آسیب زدہ کمرے میں عمل کر کے سوئے کہ ان کو بھی سٹے کے گھر مل جائیں۔ اس سٹے کے گھر ملنے کی بجائے وہ دوسرے دن خوف سے کانپنے اور چیختی ہوئی صبح 4 بجے کمرے سے نکلی۔ شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد چوتھے دن اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ اس کو دل کا دورہ آیا تھا۔ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ دل کا دورہ پڑنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ممکن ہے وہاں اس سیٹ سے اپنا روپیہ وصول کر لیں، لالچ بری بلا ہے، نہ وہ لالچ کرتی اور نہ اس کا یہ انجام ہوتا۔ مجھے ان کی بیگم پر بڑا ترس آیا، وہ بہت شریف، ملنسار اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اللہ نے انہیں کو کوئی اولاد بھی نہیں دی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے وطن احمد نگر چلی گئی۔ میں 1932 تک ممبئی میں رہا، کبھی کبھی کولسے محلے جا کر اس کمرے کو دیکھا کرتا تھا، مگر مجھے وہ مکان کبھی آباد نہیں ملا، ہمیشہ خالی پڑا رہتا تھا۔ Created with free version for non-commercial use. Free version for non-commercial use.